بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیاء نور الانوار الجلیاء معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے دخول ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضی اس مقدس ممبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث سلطنہوں کا وارث امام برگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہرے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث سبحان اللہ کیا خوبصورت استقبال کیا آپ نے اپنے سلطان کے اسماء مقدسہ القاب مطہرہ کا 4 مصروں سے آغاز کرنے لگا ہوں نقیب ممبر مجھے بہت اچھا لگا آپ کی گفتگو سن کے کوئی کہتا ہے یہ نیا گروہ ہے جو امام زمانہ کو منوانا چاہتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں محمد بھی جو دین لایا تھا بدو نے نیا سمجھا تھا یہ جی نئے لوگ آ گئے امام زمانہ کو منوانے کے لیے ہم سے شکوہ نہ کر اللہ سے کہے علی کو پہلے کیوں بھیجا مہدی کو آخر میں کیوں بھیجا ہم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے نیا گروہ نیا کوئی نیا گروہ نہیں اصل میں سردار کا ذکر چھپا ہوا تھا آہستہ آہستہ ریت کے سامنے آنا شروع ہوا پہلے تو ریت گھبرا گئی اچھا امام بھی ہیں جن کے ہم نے انتظار میں اتنا آگے جانا ہے پھر آہستہ آہستہ پتہ چلتے 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 تھوڑی گھبراہٹ آ گئی درمیان میں اور یار یہ امام زمانہ ہی کیوں 11 امام کیوں نہیں میں شروع کرنے لگا محمد سے آخری محمد تک آپ سنبھالتے جانا کتابوں کی ضمانت میری ہے پھر 4 مصرے بھی پڑھتا ہوں آج میاں اپنا امامیہ کالونی آج فیصلہ کر کے جائیں گے برادر نے چھیڑ دیا مجھے پڑھنا میں نے کچھ تھا اب شروع میں کچھ کرنے لگا ہوں پہلا محمد مسند ہدایت پہ بیٹھے ہوئے منا اہل البیت کو سامنے بٹھا کر قائم کا تذکرہ شروع کرتا ہے مہربانی امام کالونی تذکرہ کرتے کرتے سرکار فرماتے ہیں سلمان ایک دور آئے گا جس میں محمد دوبارہ آؤں گا صرف میں نہیں آؤں گا علی بھی آئیں گے حسنین کریمین نورین نیرین شریفین بھی آئیں گے میرے سارے شہزادے آئیں گے سلمان
جس دور میں یہ سب آئیں گے اس دور میں امن کا بول بالا ہوگا، محبت بھائی چارے کا دور ہوگا۔ سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا اتنا خوبصورت دور، ہر دور کا کوئی نہ کوئی صاحب تو ہوتا ہے، اس دور کا صاحب کون ہوگا؟ بیٹھا ہوا محمد سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو کے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری دور کے صاحب کو مہدی کہتے ہیں۔ اتنے خوبصورت دور کی آپ نشاندہی فرما رہے ہیں۔ سرکار اس دور میں سارے گھر اتر کے سارے شہزادے سارا خاندان دوبارہ آئے گا، سرکار غلام بھی ہوں گے، پھر میں ہاں غلام بھی ہوں گے، کیونکہ چاند ستاروں میں ہی اچھا لگتا ہے۔ آپ کی زبان میں نے جو مہربانی ندیم صاحب چاند ستاروں میں ہی اچھا لگتا ہے، سرکار فرمایا غلام بھی ہوں گے۔ سلمان گریہ کرنے لگا، سوال نہیں کیا، گریہ کرنے لگا۔ سوال سے بے نیاز ہے سلمان، اگر سوال کر لیتا منا کی ڈگری نہ ملتی۔ مہربانی ماں میں کلونی بہت بڑی ڈگری ہے، بہت بڑی ڈگری ہے، دنیا ڈگریاں دیتی ہے، ہم انجینئرنگ ڈاکٹریٹ پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں حاصل کر کے جب جاتے ہیں ڈگری ختم، بندہ ہے ڈگری ہے، بندہ گیا ڈگری ختم، جس کو محمد ڈگری دے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ مہربانی منا اہل البیت نہ بنتا اگر کوئی سوال کرتا، بے سوال ہے۔ سرکار غلام بھی ہوں گے، فرماتے ہاں غلام بھی ہوں گے۔ رونے بیٹھ گئے، سرکار اتنا خوبصورت دور، کیا کمال ہوگا اس دور میں جو بکری اور شیر کٹھے پانی پیئیں گے۔ محمد نے کریمی فرماتے ہوئے سلمان کی طرف رخ انور موڑا، بھائی ثقلین رخ انور موڑ کے فرماتے ہیں سلمان آ میں تجھے اس کا کمانڈر بنا رہا ہوں، آ میں میدان میں کھڑا ہوں، میں میدان میں کھڑا ہوں، حوالے میرے سے مانگ، میں تجھے دیتا ہوں حوالے، ہاں میں تجھے کمانڈر بنا رہا ہوں۔ امامیہ کلونی منا اہل البیت کمال ڈگری ہے، مگر با کمال ڈگری مہدی کا کمانڈر بننا۔ کہے محمد سے سرکاری آپ نے کیا کیا؟ اپنے قائم کے کمانڈروں میں سے شامل کر دیا۔ امیر المومنین ممبر کوفہ پہ بیٹھے، میں بتانے لگا ہوں آہستہ آہستہ، میرا ساتھ دینا، تھکنا نہیں۔ ممبر کوفہ پہ بیٹھے، سرکار بیٹھے بیٹھے اتر آتے ہیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں امیر المومنین کھڑے ہو گئے، صحابی ساتھ ہے، سرکار اسی ممبر پہ جس پہ بیٹھے تھے اشارہ فرماتے ہیں، یعنی فرماتے ہیں سن یہاں میرا بیٹا بیٹھے گا۔ یہاں میرا بیٹا بیٹھے گا۔ خلیل بھائی یہ نہیں فرمایا میرا بیٹا بیٹھے گا، ساتھ فرمایا میرے ماں اور باپ قربان اس پر جو یہاں بیٹھے گا۔ برائے ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ بیٹھے بیٹھے بھائی خلیل میں آپ کی تائید کرنے لگا ہوں، میں ہر مومن کے ذہن کو اور بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سنانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے مومنوں کے ذہن بلند ہوں، کوئی نئی بات نہیں، اپنے صاحب کی بات ہے۔ اور یہ بھی کوئی نیا نہیں شہزادہ، یہ بھی علی ہے، نام مہدی ہے، یہ بھی محمد ہی ہے، کوئی نیا شہزادہ نہیں۔ تذکرہ اصل میں کم ہوا نہیں اس لیے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہاں بیٹھے گا، خطبہ دے گا۔ خطبہ بڑا خوبصورت ہے، اس خطبے کا ایک جملہ سنانے لگا ہوں، اگر دل اور ذہن میں بیٹھ جائے اس پہ بہت سوچئے گا، جتنا اللہ نے شعور دیا اس پہ سوچئے گا، ہو سکے تو اس کو اپنی محفلوں کی زینت بنائیے گا۔ سرکار فرماتے ہیں میرا بیٹا بیٹھ کر یہاں ایک خطبہ دے گا، اس خطبے میں کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرا فرزند کہے گا دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ مہربانی امام کلونی میری پوری تقریر ایک طرف، یہ میرا جملہ ایک طرف، میں شکر گزار ہوں۔ مہربانی بہت مشکل جملہ ندیم صاحب، سلطان کی عزت کی قسم، دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ مانگنے والا کون ہے؟ کائنات کا سلطان، دینا پڑے گا، اس کا حساب آپ اپنے خود کرنا ہے، یہ مودت کا حساب کیا دینا ہے۔ لیکن ایک بات نشین رکھتے جاؤ، مودت کا حساب دینے کے لیے سلمان نہیں خوشبو سلمان بننا ضروری ہے۔
امام حسن مجتبیٰ تشریف فرمائے، سرکار کے سامنے صحابی بیٹھے، سرکار فرماتے ہیں توبہ ہے اس بندے کے لیے جو میرے قائم کے دور کو دیکھے۔ بندے نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا آقا آپ کو دیکھنا توبہ نہیں؟ سرکار فرماتے ہیں اصل تو نے سمجھا نہیں، تیرا اور میرا مل کے مہدی کو دیکھنا توبہ ہے۔ خلیل صاحب آ جاؤ سردار کربلا پہ، اتنے ہی حوالے کافی سمجھنا، ورنہ انہی حوالوں پہ رات و بات ہو سکتے 2 گھنٹے کی تقریر چلی جائے۔ میں نے ایک ضروری بات کرنی ہے جو جناب علی نے اپنی گفتگو میں کی، اسی پہ بھی ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ میں تجھے سردار کربلا کی گفتگو میں قائم سناؤں۔ شب عاشور ہے، تر امام تشریف فرما ہے، جب خالص بن گئے بے خالص نکل گئے، لالچی چلے گئے۔ دوسرے جملوں میں یہی کہوں نا، لالچی چلے گئے۔ جن کو چھٹی چاہیے تھی وہ چلے گئے، جن کو حسین چاہیے تھا وہ بیٹھ گئے، جن کو جنت چاہیے تھی وہ چلے گئے۔ یہ کیوں نہ کہوں مختصر، لالچی جتنے بھی تھے چلے گئے۔ کیوں؟ کربلا کی مجبوری ہے، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ میں بہت بڑا جملہ دے کے امام اکرم نہیں جا رہا ہوں، سوچنا آپ کا کام ہے۔ کربلا مہربانی، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ جب خالص بیٹھ گئے، تیرے سردار نے گفتگو کا آغاز کیا، تیرے سردار نے اپنے عاشقوں کو سب سے پہلے سلام کیا۔ السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو، اللہ کے ولیو۔ دنیا آج علی کی ولایت پر لڑتی ہے، حسین اسے کہتے جو اپنے غلاموں کو ولی بنا دے۔ السلام حیدری، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو تم پر حسین ابن علی کا سلام۔ ندیم صاحب یہ بھی کمال معیار کائنات کہتی ہے سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ حسین عاشقوں کو کہتے ہیں آپ پر میرا سلام۔ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، شکر گزار۔ جی سرکار نے خوبصورت گفتگو کا آغاز فرمایا۔ آغاز فرماتے ہوئے سرکار نے درمیان میں ایک منظر بتایا نہیں دکھایا۔ کتابوں کی ضمانت میری، جس کو حوالہ چاہیے اس سبزدار امام کلونی میں فرق نہیں ہے۔ آ جانا کہ سید حوالہ دکھا، ممبر پہ بول کے گیا ہے، جو بات کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں۔ یہ جگہ ایسی ہے، یہ ویسے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ تمہاری پکڑ میں نہیں آ سکتا، نکل جاؤں گا، سال بعد ملاقات ہوگی، 6 مہینے بعد ملاقات ہوگی، مگر ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ تمہارا کیمرہ بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے، یہ ریکارڈنگ بھی ضائع ہو سکتی ہے، مگر عین اللہ فی العالمین ہمیں مسلسل دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ یہی تو اس خطبے میں خلیل صاحب یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اسی خطبے میں جب سرکار فرمائیں گے نا ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو، ایک سرکار کے جملہ میں سنانے لگا ہوں، چھوڑنا تھا خطبہ لیکن ایک دل کر ایک جملہ کہتا جاؤں۔ سرکار فرمائیں گے میری دادی کا حق کھانے والوں دوڑو، کہاں دوڑو گے؟ آسمان پہ چڑھ جاؤ گے چڑھو، زمین میں چھپو گے چھپ جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے مجھ مہدی کو پہلے پاؤ گے۔ چھوڑنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا چلو امام کلونی یہ سنبھالے گے جملہ۔ بھائی شکل ہے بھاگو، سرکار فرمائیں گے بھاگو۔ یہ باقاعدہ جملہ تمہاری کتب میں لکھا ہے، سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ جاؤ گے چڑھ جاؤ، سرنگے کھود کے زمین میں چھپ جاؤ گے چھپ کے دکھاؤ، جاؤ تمہیں چھٹی دیتا ہوں جاؤ۔ سرکار فرمائیں گے مگر یاد رکھنا جہاں بھی جاؤ گے مجھے پہلے پاؤ گے۔ جس کو گھبراہٹ ہونا کہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ ہم سرکار کو پہلے پائیں گے، وہ نماز کے بعد سلام میں نہ کہا کر السلام علیکم یا صاحب العصر و زمان، اللہ مان اللہ مان اللہ مان من فتنۃ الزمان من شر شیطان، نہ کہا کر سرکار کو۔ اس کا مطلب تو گھر کے کونے میں بھی کھڑا ہو کے کہ میری ماں بہن بیٹی گھر کے کونے میں کھڑے کر نماز پڑھتی ہے، السلام علیکم یا صاحب العصر و زمان، اللہ مان من فتنۃ الزمان من شر شیطان من جور زمان، گھر کے کونے میں کہتی ہے، آپ مسجد میں کہتے ہو، دنیا کا جس کونے میں بھی کہو کہو، کیوں؟ وہ موجود ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے۔ لو جی یہ نیا
گروہ کا ایک نئے گروہ کا ایک نیا جملہ دینے لگا ہوں. ہاں نئے گروہ کا ایک نیا جملہ. بھائی خلیل یہ ہمارا سلام کا انداز ہے. السلام علیکم یا نبی اللہ. میدان میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم یا رسول اللہ. سلام کرتے کرتے کربلا کاظم نجف غریب الغربا سلام کرتے کرتے واپس کعبے کی طرف. جو ہی کہتا ہوں نا السلام علیکم یا شریک القرآن, مجھے نہیں پتا میری کمر بھی جھک جاتی ہے. یہ نئے گروہ کا طریقہ ہے. بہت شکریہ یار. میری آنکھیں بھی بند. تو نے نبی کو سلام کیا نہ تیری کمر جھکی نہ تیری آنکھیں بند ہوئی. تو نے علی کو سلام کیا نہ تیری کمر جھکی نہ تیری آنکھیں بند ہوئی. تو نے غریب الغربا کو سلام کیا نہ تیری کمر جھکی نہ تیری آنکھیں بند ہوئی. کون ہے صاحب الزمان؟ سرکار تو خطبے میں فرما رہے ہیں تم جہاں چاہو گے مجھے پہلے پاؤ گے. ہم نماز میں گواہی دیتے, ہم جہاں بھی نماز پڑھی امام بیٹھا ہوتا ہے. اور ہاں چیلنج دے رہا ہوں خلیل, آج ممبر حسینی پہ امامیہ کالونی اپنی پوری 17 سالہ خطابت میں جا کے حوالے دیکھنا نہ ملے. میرے سامنے عالم دین بیٹھا ہے, میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں. یہ نماز کے آخر میں جو کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اپنی اپنی مرضی کے عالم سے پوچھئے سلام کس کو ہوتا ہے. مہربانی ندیم صاحب اپنی مرضی کے عالم دین سے پوچھ نماز کے آخری سلام میں آخری سلام کس کو ہوتا ہے. میدان میں کھڑا ہوں یار, کہ بیٹھک میں بات نہیں کر رہا, ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا, میدان میں کھڑا ہوں. پوچھو مرضی سے, نہ ملے تو میرے پاس آنا, میں شیعہ کتابیں دکھاؤں گا. آخری سلام زمانے کے امام کو ہوتا ہے. کسی کو گھبراہٹ ہو پھر یہ نہ کہا کرو السلام علینا, اپنے اوپر سلام بھیجتے ہو, گھبراہٹ نہیں. زمانے کے امام کو سلام ایسے ہے بھائی سکلین. بے شکر گزار ہوں, بات دور نہ چلی جائے, توجہ کیجئے گا جی. سرکار نے کریمی فرمائی خالصوں سے گفتگو کمال فرمائی. خالصوں کو سرکار فرماتے ہیں دکھا کے اپنی انگشت مبارک. سرکار نے انگشت امام دراز کی, سارے کربلا والوں کو ایک منظر دکھاتا ہے. حسین وسیم علمی ذمہ داری ہے, آپ تو آتے جاتے رہتے ہو, لے آنا بندہ جس کو گھبراہٹ ہو. سرکار نے انگشت امام دراز فرمائی. سارے کربلائی کہتے ہیں یہ کون ہے جو ایک ایک کو بالوں سے پکڑ پکڑ کے گھسیٹ کے مار رہا ہے. یہ کون ہے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے گھسیٹ کے بالوں سے مار رہا ہے, مار مار کے پھر مار رہا ہے. یہ کون ہے؟ سرکار فرماتی یہی تو ہمارا منتقم ہے. مہربانی کرو یار, نیا گروہ نہیں یار, آپ بھی اسی گروہ کے بندے ہو یار. اللہ سے کہو اللہ ہمیں علی کے دور میں بھیج دیتا, مہدی کے دور میں کیوں بھیجا ہے؟ جا اللہ سے شکوہ کر, کہہ دے مجھے کربلا والے کے دور میں بھیج دیتا. نہیں کر سکتا, اللہ سے کسی کی جرت نہیں شکوہ کرے. جو اللہ جانتے وہ ہم نہیں جانتے. آؤ میں تجھے بتاؤں اللہ نے کیوں اس دور میں بھیجا. انعام ڈبل دینا چاہتا ہے. کیا بات ہے سلمان کی, کیا بات ہے میسم تمار کی امامیہ کالونی, کیا بات ہے ہر کی, کیا بات ہے حبیب ابن مظاہر کی, مگر تیری کیا بات ہے اگر تو سمجھ گیا تو. کیوں؟ تیرا زمانے کا امام کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گا بابا علی تیرے سلمان کی کیا بات, تیرے میسم کی کیا بات, تیرے بوزر کی کیا بات, تیرے مقداد کی کیا بات, بابا حسین تیرے ہور کی کیا بات, تیرے حبیب کی کیا بات, بابا صادق تیرے ابو بصیر کی کیا بات. ہر معصوم کو فرمائیں گے آپ کے عاشقوں کیا بات. سرکار فرمائیں گے پر میرے عاشقوں کی کیا ہی بات ہے. سارے دیکھ کے کہیں گے کوئی خاص فرق ہے. معصوم فرمائیں گے ہاں بڑا فرق ہے, دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا.
اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیٹیوں کے لیے میں سناتا جاؤں۔ میری بچیاں بیٹھی آج کل ممبر میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، میرا دل امام کلونی کو بھی سناتا جاؤں، لیکن اس سے پہلے خلیل بھائی 4 مصرے بڑے کمال ہیں، اللہ دل پہ لکھتے رہنا، جس کو جب یاد آئے کوشش کرنا، پڑھنا، دوستوں کو سنانا کہ سید 4 مصرے پڑھ گیا تھا۔ میں کہتا ہوں یہ میری پوری تقریر کا پہلا نچوڑ ہے، عرضی ہے، گزارش ہے موالیان حیدر اقرار سے، جو میرے خلیل بھائی نے کہا ہے، میں ان کی بات کو آگے چلاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑنا۔ ہمارے پاس پیغام محبت ہے، ہم لڑانے والے میں سے نہیں، ہم دھکے دینے والوں میں سے نہیں، ہم موالیان حیدر اقرار کو سینے سے لگانے والوں میں سے ہیں۔ ہمیں کس نے حق دیا، ہم فیصلہ کریں کون کیا ہے کون کیا نہیں۔ ہمیں ابھی تک کسی نے حق نہیں دیا، اور نہ ہی کسی کو امام نے حق دیا ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ جرت ہونی چاہیے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہ حلالی ہاتھ اٹھائیں گا۔ نہیں، غلط ہے جو یہ بات کرے، اس کو ٹوکو، اس کو بتاؤ یہاں آئی سارے حلالی ہیں۔ عرض کر رہا ہوں، گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو۔ بڑا ضروری ہے، مرنے کے بعد توڑو گے، جب موقع ختم ہو جائے گا پھر توڑو گے، پھر کہو گے ایک موقع اور دے، جب موقع ختم ہو گیا پھر کہو گے موقع نہیں ملنا۔ یہ موقع ہے، حسین کے بیٹے نے تمہیں اور مجھے یہاں اکٹھا کیا، موقع دے رہا ہے۔ گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو۔ دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ میری کوشش ہے جو میرے مزاج کا بندہ نہیں، میں نے اسے بات ہی نہیں کرنی۔ میری کوشش ہے جو میرے مولا کی ولایت کو میرے معیار پہ نہیں مانتا، وہ بندہ ہی بیکار ہے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ معاملہ علی کی ولایت کا ہے، علی جانے بندہ جانے۔ اگر اتنا ہی ولایتی ہے نا، مشورہ دینے لگا ممبر پہ امامیہ کالونی، اگر اتنا ہی ولایتی ہے نا جو باقیوں کو سمجھتے ہیں ان کے پاس ولایت ہی نہیں ہے، مہربانی کر علامہ عباس کے نیچے بیٹھ، علم کے وسیلے سے دعا مانگ، مومن بن، ظرف بڑا کر، کہ مولا تیرے وسیلے سے مانگے جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان بیچاروں کے پاس ولایت نہیں، وہ عطا کر جو علی دینا چاہتا ہے۔ یہ کیا منہ موڑتا ہے، وہ یہ ہے، وہ یوں ہے، وہ یہ ہے، وہ کس نے حق دی ہے، کس نے استحقاق دیا ہے؟ علی کی ولایت جو قبول کرے بس وہ یار کسی کے بس کی بات ہے، یہ تو اس کا کرم ہوتا ہے۔ اور بھائی خلیل یہیں بھی کسی عاشق نے قلم اٹھایا، اور میں پچھلے سال بھی 2 مصرے پڑھ گیا تھا، میں پھر پڑھنے لگا ہوں، کسی عاشق نے قلم اٹھایا اور کمال کر گیا۔ وہ کہتا ہے جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ معاملہ معمولی نہیں، معاملہ معمولی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، 13 رجب کو امیر کائنات جب کعبے میں آئے تھے، بت تھے بھائی سکلین، بت تھے؟ شاباش، بتوں کا کیا کام جہاں علی آئے، وہاں بتوں کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہی تو شاعر کہہ گیا، دل کو بتوں سے پاک کر، جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے تو اللہ اس میں علی اتار دیتا ہے۔ بتوں سے پاک کر، ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد میرے مہربان کو کہو سید کہہ گیا دل کو بتوں سے پاک کر، ہم نے کون سا پتھر کے بت بنائے ہیں؟ ہاں میں تجھے قرآن سے ثابت کر دوں، صرف پتھر کے بت بت نہیں ہوتے، دنیا کی محبت بت ہے، مال کی محبت بت، جائیداد کی محبت۔ بھائی ندیم یقین کیجئے، میں کتابوں سے ثابت کر دینے کے لیے تیار، یہ بھی بت ہے۔ ہم نے معمولی سمجھ لیا، ہم نے کہا ہمارے کون سے مورتیاں بن کے بیٹھی ہیں ہمارے دلوں کے اندر؟ بھائی کئی بت ہیں، یہ جو نشہ ہے نا یہ بھی بت ہے۔ آج ایک اور بت بتاتا جاؤں بھائی وشال، اس مقدس ممبر کی عظمت کی قسم، اسی طرح محبت سے ساروں کو وشال سے لے کے چلو، یہ سارے آلہ ہیں، جس طرح پیار کرتے ہو اسی طرح سب کے ساتھ پیار کرو۔ آپ کو کوئی گالی دے علی کے نام پہ معاف کر دو، آپ کو کوئی پتھر مارے دعا کرو۔ شاہ جی معیار تو یہ ہے نا، تاکہ ان کو پتہ چلے مہدی کا منتظر ایسا ہوتا ہے تو پھر مہدی کیسا ہوگا۔ آج ایک میں اور بت بتانے لگا ہوں،
یہ بہت ہے دنیا کی محبت، جھوٹی محبت ہے، اس کی محبت، اس کا پیار، کوٹھیاں، کاریں، بینک بیلنس، ڈالر، پتہ نہیں کیا سے کیا، ہماری یہی دن رات کوشش ہے یہ بڑھ جائے، یہ بڑھ جائے، یہ بڑھ جائے، یہ بت ہے۔ آج ایک میں بہت بڑا بت بتانے لگا ہوں، جس کو دنیا کی عورت، ماں، بہن، بیٹی نظر نہ آئے، وہ بھی ایک بت رکھتا ہے۔ نہ پڑھا اسد بخاری کو، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، سرکار نے مصروف اتنا کر دیا۔ میں بسم اللہ کروں۔ ندیم صاحب یہ معاملہ معمولی نہیں، ندیم صاحب بندے اس کمال کے ہونے چاہیے۔ اللہ میں عباس دیکھ کے آنکھیں جھوٹی کیوں کرے؟ یا تو غازی کا علم نہ دیکھے، نہ دیکھے غازی کا علم، نہ دیکھا کرو، اگر دیکھنا ہے تو پھر دیکھنے کا بھرم رکھا کرو۔ مہربانی، دیکھنے کا بھرم رکھنا، یہ بہت ہے، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، ادھر، یہ بہت ہے۔ کیوں ادھر ادھر دیکھ؟ یہ آنکھیں تو جھوٹی نہ ہوں، جس کے لیے ہیں اس کے لیے ہوں۔ گفتگو میں بیٹھے اس کو ڈس کر رہے، وہ کیا کھا رہے، وہ کیا پی رہے، وہ کیا پہن رہے، وہ کہاں جا رہے، یہ بہت، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہاں ہوں، میں کب آیا، میں کب تک کے لیے آیا، میں کیوں آیا، میرے انتظار میں کون ہے، یہ گفتگو ہونی چاہیے۔ کوئی بات نہیں خلیل بھائی، کوئی بات نہیں، آپ نے میری طرف دیکھنا، بچے ہیں، عشق میں کوئی چیز سامنے نہیں آتی، گھبراہٹ نہ ہونی چاہیے آپ کو۔ آپ میری طرف دیکھیں، کوشش کرو زمین کے تارے بن جاؤ۔ کہو گے سید کیسی پریشانی والی گفتگو ممبر پہ کھڑا ہو کے کر رہے، زمین کے ستارے، بھلا ہم، یہ میں نہیں کہہ رہا، معصوم نے کہا تھا، پوچھا گیا تھا، ایک شب تھی معصوم سے، عرض کیا گیا تھا مولا آج آسمان پہ کتنے ستارے چمک رہے ہیں؟ فرمایا تم نے ہمیشہ آسمان کے ستارے دیکھے، کبھی زمین کے ستارے بھی دیکھ؟ مولا زمین پہ بھی ستارے؟ فرماتے ہاں زمین پہ بھی ستارے۔ سرکار پہچان کیا ہے؟ امام فرماتے زمین کے ستاروں کی پہچان یہ ہے، جب بھی بولتے ہیں، جہاں بھی بیٹھتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، سوائے ہمارے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ مہربانی گلے ملو، شکریہ امام کلونی، گلے ملو، گلے ملو، مہربانی گلے ملو، گلے ملو۔ اچھا ساری ناراضگیاں ختم ہو جاتی ہیں جب میت سامنے رکھی ہو، ایسے ہے نا؟ میت کا وارث کھڑا ہو کے کہتے ہیں جناب معاف کر دو اسے، اس کی غلطی سے معاف کر دو، اگر یہ کسی سے وہ مسئلہ تھا ہم معاف کرتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں مرتے وقت معافی کیوں، زندگی میں کیوں نہیں؟ یہ کیسی معافی ہے، مرنے کے بعد معافی؟ بھائی ثقلین ساری کتابوں میں یہی لکھا ہے، یقیناً آپ گواہی دو گے، پڑھ بیٹھے ہو، قبر میں ہوتی ہے علی سے ملاقات، مرتا نہ جسم ہے نہ روح، مرتا ہے نفس، پتہ چلا علی ملتے ہی تب ہیں جب نفس مر جائے۔ عرفانی گفتگو تھی، شکر گزار ہوں امام کلونی، علی ملتے ہی تب ہیں۔ یار مرنے پہ معافیا منگوا رہے ہو، کوشش کرنا زندگی میں مانگنا پتہ چلے۔ گلے ملو، یہی تو عرض کر رہا ہوں، گلے ملو سب درود پڑھ کے، حسد کی دیوار توڑ ڈالو، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا، لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں مکان غصبی، بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا۔ آپ کی کیا بات ہے، شکر گزار ہوں حضور، مہربانی حضور، شکریہ محترم، مہربانی امام کلونی۔ میرا مشورہ تھا، میری عرضی تھی، میری گزارش تھی، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، وہ آ گیا تو کہاں رہے گا۔ شہباز ندیم صاحب، اس کو بار بار دہرانا ہے، میں پھر عرض کروں، میں آرام سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ تک پیغام پہنچ جائے۔ عرض کر رہا ہوں گلے ملو سب درود پڑھ کے، حسد کی دیوار توڑ ڈالو، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا، لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں مکان غصبی، بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے۔ لو جی
بس میں اتنا عام مردوں کے لیے کافی، میں بیٹیوں کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھنے لگا ہوں. تھوڑا سا میرا ساتھ دینا، بڑا مختصر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر میں دلدنا شروع کرتا ہوں. تیرے امیر کائنات کا دور تشریف فرما، شیعہ عورت آ گئی، نام ہے حبابہ والبیہ. جو سن بیٹھے ہو ذرا نئے انداز سے لطف لینا، جنہوں نے نہیں سنا وصول کرنا. شیعہ آئی، نام ہے حبابہ والبیہ، گلے میں کھجور کی گٹھلیوں کی تسبیح، درمیان میں قرآن. عاشق آل محمد ہے، شیعہ آل محمد ہے. جب موقع ملتا ہے ناطق کے قرآن کی زیارت کرتی ہے، جب ناطق سامنے نہ ہو تو پھر صامت میں ناطق کا قصیدہ پڑھتی ہے. تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہے، میں بڑی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا. میں بسم اللہ آئی. السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. سرکار نے فرمایا علیکہ السلام. کمال خاتون ہے بھائی خلیل. میں تو جب واقعہ پڑھتا ہوں میرا دل کہتے ہے 1400 سال پہلے والی خاتون کو مل جائے تو جھک کے سلام کرو. کیا تیرا عشق ہے، کیا تیرا معیار ہے. السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، میرا سلام ہو مومنین کے امیر پر. سرکار ایک عرضی کرنے آئی ہوں. سرکار آپ سے 2 قسم کے لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں. گفتگو کا آغاز اس سے پہلے یہ کہتی آقا بہت سارے ایسے ہیں جو آپ سے محبت ہی نہیں کرتے، ان کی بات نہیں کرتی، ان کو توفیق نہیں ملی. سرکار جو محبت کرتے بھائی خلیل، بہت ہی نازک جملہ کہنے لگا. امام کلونی اب تک میری تقریر جتنی سنی ہے میں سلام پیش کرتا ہوں. تھوڑی سی مشکل بات ہے، اس کو کوشش کرنا ذہن میں ضرور بٹھانا. کہتی آقا جو محبت کرتے ان کی قسمیں 2 ہیں. پہلی قسم وہ ہے جو لے اور دے پہ محبت کرتی ہے، جو آپ سے اس لیے محبت کرتی ہے چلو دنیا میں کچھ ملے گا یا اور کچھ نہیں آخرت میں تو کچھ ملے گا نا. سرکار ایک اور ہے جو اس لیے محبت کرتی ہے کہ آپ لائق محبت ہو. میں نے کہا تھا نازک سا جملہ ہے. امام کلونی بڑے عرصے بعد میں اس انداز میں پڑھ رہا ہوں. بہت شکریہ امام کا. جو اس لیے محبت کرتی ہے آپ لائق محبت ہو. اب اس نے اس سے زیادہ نازک ندیم سب جملہ کہا ہے. پوری امام کلونی نہ بولے، صرف جملہ سنبھال لے، بڑی بات ہے. کہتی ہے سرکار جو لے اور دے پہ محبت کرتے ہیں نا، لالچ میں محبت کرتے ہیں، سرکار وہ کہیں نہ کہیں نقصان ضرور دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، بڑی گہری بات ہے بھائی خلیل، بہت گہری بات ہے واجب الاحترام. شکر گزار ہوں میں آپ کا. جو لے اور دے پہ محبت کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تکلیف ضرور. سرکار مجھے امت کے تیور اچھے نہیں نظر آ رہے، ٹھیک نہیں. سرکار لگتا ہے یہ امت آپ کو رہنے نہیں دے گی. سرکار میں ایک دعا کروانے آئی ہوں. سرکار آپ دعا کریں اللہ مجھے پہلے اٹھا لے اس سے پہلے کوئی آپ کو تکلیف دے. شیعہ علی ہے بھائی ثقلین. ہاں اللہ مجھے پہلے اٹھا لے. ایسی دعا کون کرتا ہے؟ کروانے آئی علی سے. یہاں مظہر خدا نے کرم فرمایا. فرماتے ہیں حبابہ ابھی تجھے موت نہیں آنی، ابھی تو نہیں مرے گی. حبابہ تو میرے حسن کو بھی دیکھے گی، تو میرے حسین کو بھی دیکھے گی، تو میرے سجاد کو بھی دیکھے گی، تو میرے باقر کو بھی دیکھے گی، تو میرے صادق کو بھی دیکھے گی، تو میرے کاظم کو بھی دیکھے گی، تو میرے علی رضا تک کو دیکھے گی. حبابہ اللہ نے تیری زندگی بڑھا دی، میرے 8ویں بیٹے تک کو دیکھے گی. حبابہ وہ پتھر اٹھا مجھے دے. حبابہ نے پتھر دیا. امیر کائنات نے انگشتری سے مہر ثبت فرمائی. فرماتے پتھر لے جا، جس علی کی تصدیق کرنی ہو پتھر لے جانا. اگر یہی انگشتری یہی انگلی میں بسم اللہ کروں. اور ہاں حبابہ میرا 8واں علی رضا تجھے کفن بھی دے گا، تیرا جنازہ بھی پڑھائے گا. اور ہاں حبابہ اگر تجھے زندگی اور چاہیے تو میرے علی رضا کو کہہ دینا، وہ اللہ سے کہہ کے بڑھوا دے گا. سبحان اللہ. لو جی بات اتنی تھی امیر کائنات کی
میں نے مختصر سے مختصر آپ کی خدمت میں پیش کی آئی امام حسن مجتبیٰ کے پاس. امت نے امیر کائنات کو رہنے نہیں دیا. امام حسن نے پہلا جملہ فرمایا. سرکار فرماتے وہ پتھر دکھا, پتھر لائی, سرکار نے مہر لگائی, آئی حسین کے پاس. سرکار نے فرمایا اچھا ایک اور جملہ بھی امیر المومنین نے فرمایا تھا, سامنے آ گیا. سرکار فرماتے تجھے 2 دفعہ وقت اثر کرے گا تو بوڑھی ہوگی, لیکن گھبرانا نہ, میرے 2 علی تجھے جوان کریں گے. علی زین العابدین بھی جوان کرے گا, علی رضا بھی جوان کرے گا, دونوں علی جوان کریں گے, گھبرانا نہیں. یہ بھی بوڑھوں کے لیے ایک تحفہ ہے. ساری زندگی بیٹوں کی بچوں کی خدمت کرتے رہے ہو نا, گھر والوں کی خدمت کرتے رہے, بوڑھے ہو گئے ہو, اب اچھے نہیں لگتے, اب تھوکے پھینکتے ہو, اب گندے ہو گئے ہو, اب مرو گے کب؟ سمجھ نہیں آئی نا, جوانیاں ان پہ لٹا دی. اگر جوانی محمد کے لال پہ لٹاتے تو معاملہ یہ نہ ہوتا. ہائے 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 ہائے. ان کی خدمت میں تحفہ ہے, کوئی بات نہیں, دھکے دیں, کچھ کہیں, گھبراؤ نہیں, آ رہا ہے جوان کر دے گا. ویسے بھی روایت موجود ہے, آپ کی کتب میں موجود ہے. لو جی میں بات مکمل کروائی. امام حسین علیہ السلام کے پاس سرکار نے سب سے پہلے پتھر پہ مہر لگائی. حسین کریم تھے نا, بڑی طویل گفتگو, صرف ایک جملہ عرض کروں گا. سرکار امام مظلوم فرماتے ہیں بابا کچھ چاہیے؟ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جتنی بیٹھ کے سن رہی ہو, بچیاں بیویاں, سلام ہے ہو بابا والبیہ کے جوتے کے تلوے پر اسد بخاری کا, کوئی اور کرے نہ کرے, میں ممبر پہ سلام پیش کر رہا ہوں. کیا بات ہے, حسین کی خدمت میں عرض کرتی اگر مجھے لینا ہوتا علی سے نہ لیتی. آقا مجھے بس آپ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. آئی علی زین العابدین کے پاس, سرکار مصلی عبادت پہ تشریف فرما. سرکار نے اپنی عبادت مکمل کی. سرکار نے رخ انور موڑا, کھڑی ہے, کمر جھک گئی, بوڑھی ہو گئی, ہاتھ میں سٹک ہے, بوڑھی ہو گئی. سرکار نے فرمایا پہلے پتھر پہ مہر لگاؤں یا جوان کروں؟ کیا ارادہ ہے؟ کہتی آقا نہ پہلے مرضی تھی نہ اب مرضی ہے. یہ ہے معیار شیعہ, یہی مقصد تھا, داد لینا. خدا کی قسم جب میں پیسے نہیں لیتا مجھے داد کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو میں پیسے لیتا ہوتا, میں امامیہ کالونی, جگہ جگہ محمود کالونی, آگے پیچھے میں 6 8 10 مجالس پکی کرا جاتا, بھئی میرے وارے پکے ہو جائیں. جب میں پیسے نہیں لیتا مجھے داد کی بھی طلب نہیں. کیا کروں, خون اجازت نہیں دیتا, مجبوری ہے خون کی. آج میں بھائی سے 20 25 30 35 40 ہزار لے جاؤں, کسی دن تو اس کو خیال آئے گا آیا کون تھا سید, سوچے گا تو صحیح بھکاریوں کی اولاد تھا. بہت شکریہ, مہربانی مہربانی حضور, شکریہ حضور. خود ہی کہتے ہو نا کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں, خود ہی کہتے ہو نا بابا, دیکھ کا ایک چاول چکھو, دیکھ کا پتہ چل جاتا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ سید ہی بتائیں گے کہ نسبت کیسی تھی. بھائی ندیم کوشش میں ہیں, یہ نہیں کہ کر چکے ہیں, کوشش میں ہیں, سفر جاری ہے, مدد سرکار فرمائیں گے. لو جی بات رہ نہ جائے, سرکار نے کیا فرمایا, جوان کروں یا پتھر پہ مہر لگاؤں؟ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے نہ پہلے مانگا نہ اب مانگوں گی. مولا ہو, مولا کی مرضی, کرے یا نہ کرے, ابھی مار دے یا زندہ رکھے, مولا کی مرضی. لو جی خلیل بھائی ایک جملہ دینے لگا ہوں, تشریح آپ موقع ملے ضرور کیجئے گا. ولایت ولایت ولایت, پہلے یہ بتاتا جو واجب نہیں اوجب ہے, ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں, مگر وہ ولایت نہیں جو ممبر پہ بیان ہو رہی ہے. میں تجھے معصوم کے فرمان سے ولایت سناؤں. پوچھا گیا تھا مولا ولایت, فرمایا واجب نہیں اوجب. مولا جو ولایت قبول کرے اس کا مزاج کیسا ہو, معیار کیسا ہو؟ امام فرماتے کم از کم معیار ایسا ہو جیسے زمین پہ چلتا ہے پانی پہ بھی ویسے چلے. میرا اپنی بات نہیں ہے, معصوم کا فرمان میں آپ کو سنا گیا. خلیل بھائی معاملہ معمولی نہیں ہے, لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ولایت کو. بندے زمین پہ مشکل سے چلتے ہیں, پانی پہ کیسے چلیں؟ حدیث اس سے بھی آگے فرمایا جیسے زمین پہ چلتے ہیں ویسے پانی پہ چلیں, جیسے پانی پہ چلتے ہیں ویسے ہوا میں اڑے. اور کہیں گے شاہ جی پتہ نہیں عالم بالا کی ممبر پہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں. یہ میری باتیں نہیں, ان کی باتیں جو کائنات کے سچے ہیں, اور سچا اسے کہتے جو کہہ دے وہ ہو جائے.
یہی تو ندیم صاحب افسوس ارمان ہے، لوگ کلندر کے پاس سلام کرنے جاتے ہیں، خیرات تحسین پیش کرنے جاتے ہیں، کلندر تیری کیا بات ہے، کلندر تیری کیا بات ہے، کوئی بھی بدل کے نہیں آتا، میں کلندر تو نہیں، کلندر کی خوشبو تو بن جاؤں گا۔ یہی معیار کربلا جا کے ہمارا ہے، کربلا جا کے بھی ہماری کوشش ہوتی، کفن کٹھی کریں، خاک شفائیں کٹھی کریں، جا کے بانٹنی ہے، سارے انتظار میں ہوں گے، زوار صاحب آ گئے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں۔ میں نے لندن ٹی وی پہ خلیل بھائی ایک نظم پڑھی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، اہل بیت ٹی وی پہ نظم پڑھی تھی کہ حسین مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں کربلا سے۔ بندے کو وہاں کفن یاد رہے، سمجھ نہیں آئی نا، روٹین کا حصہ بنا لیا۔ لو جی، چوتھے امام سرکار نے پتھر پہ مہر لگائی، اشارے سے وہ بابا کی جوانی لوٹائی۔ گھبرانا نہ، یہ انگلی عام نہیں، یہ کمال ہے، یہ وہ انگلی ہے جو سورج بھی پلٹاتی ہے۔ پانچویں لال ولایت، میں بسم اللہ کروں، پانچویں پھر جوان ہو گئی، سرکار نے جوانی اللہ کے کرم سے عطا کر دی۔ پانچویں لال ولایت، چھٹے آقا کے پاس، ساتویں آقا کے پاس، سب نے کریمی فرمائی، پتھر پہ مہر لگائی، ہر ماں آئی آٹھویں امام کے پاس۔ شاہ جی بس بات اتنی سناؤں گا، اتنا ہی کافی سمجھنا۔ بیٹیاں آئی آٹھویں امام کے پاس، بچیاں، سرکار تشریف فرما ہے، دائیں بائیں بیٹھے ہیں محب، آ کے خلیل بھائی کھل کھلا کے ہنسی، بڑی ہنسی، جتنے سائیڈوں پہ بیٹھے وہ کہتے ہیں پاگل ہو گئی ہے۔ اگر یہاں سندھی مجمع ہوتا میں پاگل نہ سمجھا پاتا، پنجابی مجمع پاگل سمجھ جائے گا۔ یہ دیکھو پاگل کتنے حروف کا مجموع ہے، 2، پا گل۔ بہت شکریہ امام بغلونی، کم از کم جو گل کو پا جائے لوگ اسے پاگل کہتے ہیں۔ پاگل آ گئی، سرکار فرماتے ہیں یہ پاگل نہیں، سرکار فرماتے ہیں یہ اس وقت کو یاد کر رہی ہے جب میرے بابا نے فرمایا تھا تو میرے علی رضا کو دیکھے گی۔ سرکار فرماتے ہیں بابا کیا ارادہ ہے، جوانی اب پھر بوڑھی ہو گئی نا، سٹک پکڑی ہے، پھر بوڑھی ہو گئی، وقت نے اثر کیا، جس پہ وقت اثر نہ کرے اسے صاحب الزمان کہتے ہیں۔ یہ بھی ساتھ بتاتا جاؤ نا، تھوڑے سے مزاج یہ بھی بلند ہوتا جاؤ۔ مہربانی امام کلونی، شکر گزار ہوں، رات کے 12:30 اس معیار سے سننے کو سلام ہے، جس پہ وقت اثر نہ کرے اسے صاحب الزمان کہتے ہیں۔ وقت اثر کر گیا پھر بوڑھی ہوگی، سرکار فرماتے ہیں کیا کروں، پہلے پتھر پہ مہر لگاؤں یا جوانی؟ عرض کرتی ہے سوال میں نے نہیں کرنا، آپ کی مرضی، مولا کی مرضی، جو چاہے ویسے کرے، نہ بھی کرے تو وہ مالک ہے۔ سرکار نے پتھر پہ مہر لگائی، صاحب کتاب کہتے ہیں اس علی نے اشارہ نہیں ارادہ کیا۔ جو گھبرا گئے ہو انہیں ارادت اللہ نہیں کہتی۔ مہربانی، اس علی نے ارادہ کیا، ارادہ کرنے کی دیر تھی، اللہ نے حبابہ کی جوانی لوٹا دی۔ سرکار نے فرمایا حبابہ اندر جا زنان خانے جا، دیکھ اللہ نے تجھے جوانی لوٹا دی، اور ہاں اگر تجھے زندگی اور چاہیے میں بڑھا دیتا ہوں، ابھی دعا کروں گا تیری زندگی بڑھ جائے گی، تو جب تک چاہے۔ شاہ جی خدا کی قسم بندہ شیعہ بن جائے نا پھر امام پوچھتے ہیں بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ کہو گے سید اتنی دیر سے شیعہ 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 کی کھڑا رٹ لگا رہے امام کلونی، کیا ساری شیعوں کی کالونی نہیں، سارے شیعہ نہیں، شیعہ شیعہ کی رٹ، میں اپنی مرضی سے شیعہ شیعہ کی رٹ نہیں لگا رہا۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا کی عزت کی قسم ابھی ہم محب ہے خلیل بھائی مگر ہم نے انشاءاللہ شیعہ بننا ہے۔ پوچھا گیا تھا 11ویں امام سے مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ امام فرماتے ہاں محب وہ ہوتے جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ ہوتے جسے ہم پیار کرتے ہیں۔ مہربانی، سرکار فرماتے جا اندر گئی، سرکار نے حبابہ کی تعریف شروع کر دی۔ آپ نے غور نہیں فرمایا کائنات ان کے فضائل بیان کرتی ہے، یہ شیعوں کی تعریف کرتے ہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ لو جی سرکار نے تو کافی لمبی تعریف فرمائی، صرف 2 جملے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ سرکار فرماتے ہیں پہلا اس کا کمال یہ ہے اس نے یہ واحد ہے
جس نے اپنی زندگی میں 8 امام دیکھے. یہ واحد ہے. دوسرا جملہ سرکار نے کمال کیا. یہی بیٹیاں میں نچوڑ مائیں بہنیں دے رہا ہوں، کوشش کرنا اس کو سنبھالنا، اس پہ غور ضرور کرنا. سرکار فرماتے دوسری اس کی بڑی تعریف یہ ہے، یہ وہ کمال خاتون ہے جس نے ہم سب کو علی کل شیء قدیر کا نمائندہ سمجھ کر بھی ہم سے ہمارے علاوہ کچھ نہیں مانگا. یہ ہے شیعہ کا کمال. شکر گزار ہوں، اب سب کا ڈھیروں دعا گو ہوں. بھائی والی دعا دہراؤں گا، اللہ کرے کوئی رہ نہ جائے. دعا بھی ہے، دوا بھی ہے، سارے امام کے قابل ہو جائے، سارے امام کے لشکر کے قابل کوئی رہ نہ جائے. کوئی بیٹی ماں بہن ساری فضائیں بن جائے، سارے حور بن جائے انشاءاللہ. یہی آپ کا مجلس میں آنے کا مقصد ہے. بتا گیا تھا پچھلے سال، امید نہیں بھولے ہوگے، بس اتنی تقریر کرنی تھی. صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، سلام ضرور کیا کرو سابقین کو، وہ عاشق تھے اور حبیب لائق سلام ہے، لیکن خالی سلام نہ کیا کرو، خود کوشش کیا کرو میں بھی حور بنوں گا، میں بھی حبیب بنوں گا. بھئی آپ کہاں پہنچو گے؟ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے بھی تو اپنی اپنی منزل پہ پہنچنا ہے نا. یہ تو نہیں ساری زندگی پچھلوں کو آپ سلام کر کے چلے جاؤ گے، نہیں، آپ نے بھی اپنی منزل پہ پہنچنا ہے. بس ٹارگٹ بناؤ، میں اپنے امام تک پہنچوں گا، ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا. ادھر ادھر دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. شکر گزار، مہربانی. بس امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں گا. ہر سال ہر ممبر پہ کوشش ہوتی ہے مومنین میں دعائے عہد پہنچے. امید ہے امامیہ کالونی کے گھر گھر میں دعا عہد پہنچ چکی ہے. اگر نہیں پہنچی، دعا عہد کا تحفہ آج بھی آپ لوگوں کے لیے موجود ہے، لے لیجئے گا. تعلیم فرمائیے چھٹے آقا نے، فرمایا جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلی گئی ہے، چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوئے میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. خلیل بھائی، یہ نیا گروہ نہیں ہے، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. یہ آئے گا نا قبر پہ، کہے گا اٹھ میں آ گیا. بندہ بندی خلیل بھائی دائیں بائیں دیکھ کے کہیں گے میرے اپنے کہاں ہیں جو مجھے دفنانے آئے تھے؟ انکل جی وہ کہاں ہیں؟ سرکار انتظار بھائی توجہ ہے. سرکار فرمائیں گے وہ کہاں ہیں؟ سرکار سے کہے گا وہ کہاں ہیں؟ سرکار فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا یہاں ہوتا، تیرا اپنا کوئی نہیں، سب نے میت کہہ کے تجھے دفنا دیا. تیری جو ہی سانسوں کی ڈوری بند ہوئی، سب نے کہا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت. تیرا کوئی بھی اپنا نہیں. کوئی تیرا اپنا ہوتا یہاں ہوتا، تیرا اصل اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یمن کے بادشاہ نے خط لکھا تھا، پاک رسول میری تاج پوشی ہے، میرا دل ہے آپ تشریف لے آئیں. سرکار نے امیر کائنات علی پاک کو بولا، یا علی آپ یمن تشریف لے جائیں، میں لے جاؤں، باتیں کی ہے، میرا دل کرتے آپ تشریف لے جائیں. امیر المومنین کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. آقا چل پڑے. یمن 1 ہفتہ تیرے امیر المومنین کا قیام ہے. 1 ہفتے بعد جب مولا علی نے واپس مدینہ جانے کا ارادہ کیا، یمن کے بادشاہ نے تیرے علی کو تحفے دیے. کافی تحفوں میں سرکار کو ایک گھوڑی تھی. عرض کرتا ہے آقا یہ شجرے والی گھوڑی ہے. آقا یہ تحفہ آپ کے لیے ہے. یہ شجرہ بھی ساتھ ہے. سرکار ہم حمیری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، بغیر شجرے والی چیز نہیں رکھتے، قبول فرمائیے. امیر المومنین چل پڑے. چند قدم یا علی نے اٹھائے. گھوڑی پیچھے مڑتی ہے، ہن آتی ہے، رک جاتی ہے. سرکار کھڑے کھڑے پوچھتے یمن کے بادشاہ کچھ اس کا رہ گیا؟ عرض کرتے آقا ہاں اس کا ایک بچہ رہ گیا. نیا واقعہ نہیں ہے، سن بیٹھے ہو، صرف یاد دہانی کرانا. اتنا مقصود ہے کہ ان کا ذکر تازہ کیا جائے. سرکار اس کا ایک بچہ رہ گیا. فرماتے کیوں نہیں دیا؟ تب یمن کہتے آقا بیمار ہے. پوچھتے ہیں یا علی بیماری کیا ہے؟ سرکار جب پیدا ہوا ہے نا 3 دن ماں کا دودھ نہیں پیا. سرکار عجیب طبیعت ہے. سرکار جب دوپہر ہوتی ہے نا، زوال کا وقت ہوتا ہے، ریت کے صحرا میں چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو بٹھاتا ہے، کبھی دائیں کروٹ، کبھی بائیں کروٹ،
کبھی مدینے کی طرف منہ کر کے ہنہناتا ہے. سرکار فرماتے مجھے لے چل. امیر المومنین لے چلے گئے. ریت صحرا ہے, دور بیٹھا ہے مرتجز. مرتجز کی نگاہ علی پر پڑی. مرتجز نے ٹیلا چھوڑا, قریب آیا. امیر المومنین نے سر پہ ہاتھ پھیرا, گلے میں بائیں ڈال کے کہتے ہیں میرے بیٹے کا ساتھی تو آ گیا ہے. تب یمن ہم اسے ساتھ لے کے جائیں گے. عرض کرتے آقا میں نے صرف بیمار کی وجہ سے نہیں دیا. سرکار فرماتے تو نہیں جانتا, یہ وہ بیمار نہیں جو تم سمجھ رہے, یہ بیمار محبت ہے. یہ کسی محبت میں بیمار ہے, ہم ساتھ لے کے جائیں گے. چل پڑے امیر المومنین. بس تھوڑا سا میں اور آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں گا. رسول اکرم کو پیغام بھیجا, ہم واپس آ گئے. تج رسول نے حسنین کو ساتھ لیا مدینے سے باہر. چھوٹے سے حسنین ہیں, دائیں بائیں رسول کے کھڑے ہیں. دور سے ایک دھول اٹھتی نظر آئی, چھوٹا سا قافلہ نظر آیا. اچانک مرتجز کی نگاہ حسین پہ پڑی. مرتجز نے قافلہ چھوڑا, مرتجز نے علی کو چھوڑا, مرتجز نے ماں مجلی کو چھوڑا, وہ دوڑتے ہوئے چل پڑا. چھوٹا سا حسین ہے, چھوٹا سا مرتجز ہے. دونوں ایسے روئے, ایسے ملے جیسے بچھڑے ہوئے صدیوں کے ساتھی ملتے ہیں. سرکار مرتجز کے کان میں کہتے ہیں میرا ساتھی تو آ گیا ہے, مجھے تیرا بڑا انتظار تھا. یہ بھی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. آ گیا ایک دن. صاحبان عرفہ لکھتے ہیں آ گیا ایک دن جب تے حسین نے ارادہ کیا میں اکیلی سواری کرنا چاہتا ہوں. میں آج اکیلی سواری. نانا محمد کھڑے ہیں, بھائی حسن کھڑے ہیں, اماں بھی کھڑی ہیں ادھر. اللہ اکبر. مرتجز کے کان میں حسین کہتے ہیں مرتجز میں نے آج کسی کی مدد نہیں لینی, تو نے میری مدد کرنی ہے. بیٹھنے لگے حسین. نانے کا دل تھا نا, برداشت نہ کر سکا, جلدی جلدی آگے بڑھے. حسین میں سوار کراؤں؟ کہا نانا نہیں, آپ نے سوار نہیں کرانا. بھائی حسن آگے بڑھے, میں سوار کراؤں؟ کہا نہیں بھائی حسن آپ نے بھی سوار نہیں کرانا. کان میں کہتے ہیں مرتجز مجھے کسی کی مدد نہ لینے دے, تم خود ہمت کر, خود سوار کرا. بار بار کہہ رہے ہم سوار کریں, ہم سوار کریں. حسین رو کے کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی وقت ایسا آ جائے جب سوار کرانے والا کوئی نہ ہو, کم از کم حسین خود سوار تو ہو سکے. سرکار نے مرتجز کے کان میں کچھ کہا, مرتجز کھڑا ہوا, حسین اس پہ سوار ہوئے, چکر لگانے لگے. آواز دی شہزادی کونین اما فضا جلدی مرتجز کی باغ پکڑ کے لے آ. جناب فضا باغ پکڑ کے لے. شہزادی نے اپنے چادر عطر کے ایک دامن میں جو لیے. مرتجز کھا. مرتجز جو کھاتا ہے شہزادی کو دیکھتا ہے, جو کھاتا ہے شہزادی کو دیکھتا ہے. آنکھوں میں آنسو ہیں. شہزادی رو کے کہتی مرتجز میرے جو کی لاج رکھنا, کبھی میرا حسین اکیلا ہو جائے نا, کوشش کرنا کوئی نہ بھی رہ جائے, تو نے حسین کا خیال کرنا ہے. لو جی آ گیا 10 محرم کا دن, بس اتنا ہی پڑھنا تھا, تھوڑی سی تاریخ بتانی تھی. ایک طرف سوار رہ گیا, ایک طرف رہوار رہ گیا. سوار بھی زخمی, امامیہ کلونی, رہوار بھی زخمی, شدید دونوں زخمی ہیں. رہوار سوار کو دیکھتا ہے, سوار رہوار کو دیکھتا ہے. اتنا زخمی ہے, کوشش ہے رہوار کی کوئی تیر آئے تو میں اپنے جسم پہ لوں, حسین تک نہ جائے. سلام ہے اس کی وفا کو, بھرپور کوشش کر رہا ہے. زخمی اتنے زیادہ ہیں. سفر کرتے کرتے ایک مقام پہ مرتجز کو پتا چلا میرا سوار گر گیا ہے. کچھ قدم پیچھے ہٹا, واپس آئی. کوئی اکبر کا پرسہ دے رہے, کوئی قاسم کا پرسہ دے رہے. کہو کہ سیدزادہ پرسے سے کیا مراد ہے, آپ خود سمجھتے ہو یہ ظالم کس انداز میں پرسہ دے رہے تھے. لعنت ہو ایسے ظالموں پہ. کوئی احسان کر جائے, امت احسان نہیں بھلاتی, بلکہ کوئی بھی احسان کر جائے نسل احسان نہیں بھلاتی. ندیم صاحب ارمان افسوس روتے پھر رہے ہیں گلی گلی, چوک چوک, محلے محلے, دنیا کے کونے کونے. امت نے محمد کے ایک بھی احسان کو یاد نہیں رکھا. کسی نے کیا حسین کو مارا, کسی نے کیا مارا, کسی کو کچھ نہ ملا اس نے پتھر اٹھا کے حسین کو مارے, کسی کو کچھ نہ ملا اس نے کربلا کی ریت اٹھا کے. اللہ اکبر. ایک یا دو جملہ میں نے اور کہنا ہے. قریب آیا, اپنے سموں سے لائنوں کو 40 کو فنار کیا. قریب آ کے کان میں کہتے اپنی زبان بے زبان سے معصومہ کا بابا اگر آپ کی اجازت ہو کمر بند میں منہ ڈال کے مدینے لے چلوں. سرکار فرماتے نہیں مرتجز بس اب میں نے نہیں جانا, کوشش کر جا خیام میں کوئی رہ نہ گیا ہو, جا پتہ کر کے آ. گیا خیام کے باہر. ندیم صاحب ہنہناتا ہے, زور زور سے اپنے پاؤں سے زمین پہ نشان لگاتا ہے. شام والی آواز دیکھے کہتے معصومہ
مرتجز کھڑا ہی نہیں نہ رہے، جا باغ پکڑ کے لے آ۔ جتنی دفعہ بھی مرتجز آئے نا حسین کے جتنے بھی ودا ہیں، شام والی خود جاتی ہے باغ پکڑ کے لے آتی ہے۔ شام والی کو پتہ چل گیا تھا اب کوئی نہیں بچ گیا، کہا جا معصومہ، معصومہ لے کے آئی۔ بیبیوں کے درمیان بیبیوں نے حلقہ بنایا، واہ حسینہ واہ غربتا، ایک معصومہ نے بین کیا، بیبیوں کا گریہ بڑھ گیا۔ معصومہ بین کر کے کہتی ہے بیبیوں لگتا ہے میں یتیم ہو گئی ہوں، میرے بابا نے واپس نہیں آنا، لگتا ہے میرے بابا کو امت نے مار دیا ہے۔ شہزادیوں نے ایک جلوس بنایا، زلزلہ کو لے کے چلی، چند قدم چلی تھی، امام مظلوم اشارہ کر کے کہتے ہیں میری بہن نہ آنا مقتل گاہ میں، وہیں رہنا۔ مرتجز وہاں سے چلا، بیبیاں واپس چلی گئی، چند قدم ہی چلی تھی، بیبیاں واپس چلی گئی، واپس آیا۔ امت نے اتنا ظلم کر دیا تھا، کیفیت بدل چکی تھی، رنگ بھی بدل چکا تھا۔ لکھا ہے صاحبان کتاب نے، اس نے دریا میں چھلانگ لگائی۔ دوسری روایت ہے اس نے پہاڑ میں جا کے اپنے آپ کو چھپایا اور دعا مانگی تھی، میرا اللہ میرا کوئی نیکی تیرے کام آ جائے نا حسین کو اٹھانے کی، مجھے موت نہ دینا اس وقت تک جب حسین کے خون کا وارث نہ آئے۔ لکھا ہے کتابوں میں آئے گا زمانے کا امام، یہ بے زبان اسی زخمی حالت میں ہو کے آئے گا، آ کے کہے گا اے عدالت الہیہ کا جج صرف اتنا بتا میرے سوار کا قصور کیا تھا۔ یہ امت مارتی رہی، میرے سوار کا قصور کیا تھا۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی آئے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔